چنانچہ ارشاد ہوتا گئے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے ہاں حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زمین سے ایک چمٹا اٹھایا اور فرمایا کاش کہ میں یہ چمٹا ہوتا، کاش میرا ذکر نہ ہوتا، کاش مجھے بھلا دیا گیا ہوتا، کاش کہ میری ماں مجھے نہ جانتی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے اندر آدمی اور پتھر گئے۔ پھر فرمایا جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک، پھر 1000 برس تک جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ و تاریک گئے۔ یہ سن کر ایک حبشی جو وہاں موجود تھا رونے لگا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کو پسند فرمایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر اترتے گئے کہ رب تعالیٰ فرماتا گئے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میرا جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے زیادہ روئے گا میں اسے جنت میں زیادہ لگاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے نامور محدث گئے اور مشہور اولیاء کرام میں سے گئے۔ ایک پہلے زبردست ڈاکو تھے اور ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً مالک مکان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس وقت اس نے یہ آیت پڑھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ترجمہ ترجمان کہ ایمان والوں کو یہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے۔ جو ہی آیت آپ کی سماعت سے ٹکرائی گویا تاثیر ربانی کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ خوف خدا سے کانپنے لگے، آپ خوف خدا سے کانپنے لگے اور دیوار سے نیچے اتر پڑے اور منہ سے بے اختیار نکل پڑا کیوں نہیں میرے مالک اللہ اللہ، کیوں نہیں میرے مالک۔ اب اس کا وقت آ گئے اس رات ایک اٹل نما مکان گزاری۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچتا گئے۔ سرکائے قافلہ آپس میں کہہ رہے ہوتے گئے کہ یہاں رجاؤ رات کو سفر مت کرنا کیونکہ یہ اطراف ہوئے فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا گئے، فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا گئے۔ جب آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی، جب آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو اور زیادہ رونے لگے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ فرمانے لگے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ فرمانے لگے کہ افسوس میں کتنا گنہگار ہوں کہ امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے رات میں سفر کرنے سے ڈرتے گئے۔ ہر گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی گئے، آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے سچی توبہ کر کے یہ ارادہ فرما لیا کہ آج سے ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ ایک شخص مری ہوئی ایک شخص کا ایک بچہ تھا، وہ اس کی بستر پر سویا کرتا تھا۔ ایک رات وہ بچہ سویا نہیں، بے چین ہو گیا۔ باپ نے پوچھا کیا کہیں بیٹا پیارے بیٹے کیا کہیں تکلیف ہے؟ تو بچے نے عرض کی نہیں ابا جان لیکن کل امتحان گئے جن میں سارے ہفتے کا پڑھائے جانے والے اسباق کا امتحان ہے، مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر میں نے کل سبق نہ سنایا تو استاد صاحب مجھ سے ناراض ہوں گے اور سزا دیں گے۔ یہ سن کر اس شخص نے زوردار سے ایک چیخ ماری اور وہی بے ہوش ہو گیا۔ اور بعد میں جب ہوش آیا تو ہوش کرنے لگا، حد گزار ہوا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اتنا رو رہا تھا زر و قطار رو رہا تھا۔ بے ہوشی کی حالت، بے ہوشی سے جب ہوش آیا تو اس نے کہا اس بچے کے عزت مجھے زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے سارے گناہوں کے اعمال کا بدلہ دینا، سارے اعمال کا گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ شاعر کا لکھتا ہے نا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ آج کے زمانے میں امت رسول کا یہ حال ہے، نہ نبی کا خوف ہے نہ رسول کی نہ خدا کا خوف ہے نہ رسول کی محبت ہے۔ اور کہتا ہے نا شاعر
دل و لگن میں دل و لگن میں دل و لگن میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ.